خواتین و حضرات، مجھ ناچیز خوار ذرے کا آداب سلام قبول فرمائیے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ استاد سلامت علی خان صاحب دنیا میں آئے اور اپنے موسیقی کی خوشبو کو، رنگوں کو کونے کونے میں پھیلایا، دکھایا اور شیئر کیا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے 1960 استاد بڑے غلام علی خان صاحب، استاد امیر خان صاحب کا یہاں بہت پرچار تھا، چرچا تھی۔ ان کے گانے سے، ان کے گائیکی سے لوگ بہت پربھاوت تھے اور بہت ان کا اثر تھا۔ اور استاد بڑے غلام علی خان صاحب کے اور استاد امیر خان صاحب کے رہتے ہوئے جب یہ دو بھائی سلامت نزاکت یا سلامت علی نزاکت علی کے نام سے جب ان لوگوں کا ہندوستان میں آنا جانا شروع ہوا تو ایسا لگا جیسے آیا طوفان کی طرح سے ان کی پاپولرٹی بڑھی، اور یہ دو اتنے مہان، اتنی بڑی شخصیت کے بیچ میں سے لوگوں نے ان کا گانا بھی پسند کیا، اور بہت زیادہ دن بدن وہ بڑھتا رہا اور بہت شہرت ہندوستان کے کونے کونے میں ہر جگہ میں دیکھتا تھا، وہ چاہے ممبئی ہو یا کلکتہ ہو یا تامل ناڈو ہو، ہر شہروں میں ان کے موسیقی کی خوشبو پھیل گئی۔ اور ہمارے والد صاحب استاد حافظ علی خان صاحب کے پاس وہ آتے تھے، ملتے تھے، اور ہم لوگوں کا بڑا پیار آپس کا بہت اچھا ایک رشتہ بن گیا۔ الگ الگ شہروں میں تو ملتے ہی تھے، اور کبھی ایک ہی فیسٹیول میں ہم لوگ، کبھی ہم بجاتے تھے، کبھی ان کا گانا ہوتا تھا۔ اور پھر ہم نے کافی بیچ میں ان کی پھر بعد میں بیماری کی حالت رہی، اس کے بعد ہم نے ان کو استاد حافظ علی خان ایوارڈ کے لیے بلایا، اور وہ فنکشن بنگلور میں ہوا تھا۔ بنگلور میں اس زمانے میں جو وہاں کے گورنر تھے جناب خورشید عالم خان صاحب، انہوں نے ان کا استقبال کیا تھا، اور ہم لوگ، اور ایسی سلامت علی خان صاحب کی خاص طور پر جو شخصیت تھی، بہت ہی پرخلوص، پرمذاق، سینس آف ہیومر اتنا زیادہ تھا کہ ہر وقت وہ بے چین رہتے تھے اچھی اچھی باتیں سنانے کے لیے، جس پہ ہم لوگ کافی اچھا وقت گزارتے تھے۔ اور ایمانداری بھی ان کے اندر ایسی تھی کہ ایک دفعہ باتوں باتوں میں مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں جلندھر میں ایک بہت بڑا ہر سال فیسٹیول ہوتا تھا، بابا ہر ولبھ میوزک فیسٹیول، اور اس کے جو کریٹر تھے اس فیسٹیول کے جناب اشونی کمار صاحب، جو پولیس کے بہت بڑے آفیسر تھے، اور ماشاءاللہ آج بھی وہ حیات ہیں، 90+ ہو چکے ہیں۔ تو ان کا انوالومنٹ رہتا تھا، اور وہ ہر کلاکار کو خوشی سے بلا لیتے تھے، تو سارا دن چلتا تھا اور ساری رات چلتا تھا وہ ہر ولبھ فیسٹیول دیوی تلاؤ کے اوپر۔ میں بھی پہلی بار 1964 میں اس فیسٹیول میں بجانے گیا تھا۔ تو سلامت علی خان صاحب ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ، یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کا جب کاریہ کرم ختم ہوا دونوں بھائیوں کا،
اس کے بعد ان کے فوراً بعد استاد امیر خان صاحب گانے کے لیے بیٹھے، اور شام کا وقت تھا اور راگ ماروا انہوں نے شروع کرا تھا۔ تو سلامت علی خان صاحب نے خود مجھے یہ بات بتائی کہ ایسا لگا جیسے سمندر جو ہے وہ رک گیا ہو کہیں۔ تو یہ دن بدن یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کوئی کسی کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، کوئی کسی کو بیٹھ کے سننا نہیں چاہتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے تو وہ کہنا نہیں چاہتا کہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو یعنی انسان کی جو آج کی کوالٹی ہے وہ بہت ہی کمزور ہو گئی ہے، بہت ہی خراب ہو گئی ہے، بہت سیلفش ہو گئی ہے۔ یعنی آج کا جو انسان ہے وہ سب سے خطرناک جانور ہے اس دنیا کا، کیونکہ جانور بیچارہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ ایک ہی آدمی کو پکڑتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ چاہے تو ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو مار دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان کی کوالٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک نفرت کا، گھمنڈ کا، ایروگنس کا ایک پتلا بن گیا ہے انسان آج کا۔ خیر، سلامت علی خان صاحب جیسے لوگ اب دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے، اور ان کی اولادیں، ان کی شاگرد، میں بہت مجھے خوشی ہے کہ ان کا نام روشن کر رہے ہیں اور ان کے خیالاتوں کو آگے لے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے شفقت سلامت علی خان، بہت اچھا ان کا ماشاءاللہ سوچ ہے، اور بہت اپنے والد کا خوشبو یہ پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ایک موسیقار چلا جاتا ہے، لیکن اس کی موسیقی، اس کا خلوص، اس کا پیار، محبت دنیا میں ہمیشہ رہ جاتی ہے، اور ہمارے دل میں بسے ہوئے ہیں۔ ہم ہمیشہ ان کو یاد کریں گے، اور آج بھی ان کے ریکارڈنگز ہیں، ان کے کچھ گائے ہوئے، ان کی پہاڑی، ان کی بھیروی، ان کی کلاوتی اور مالکوس، درباری، ساری ایسا ان کا ایک اپنا ایک سوچ تھا۔ یہی موسیقی میں اپنے استاد کو فالو کرتے ہوئے، استاد کی نقل کرتے ہوئے، اگر خدا کا کرم ہوتا ہے تو یہ اپنی ایک شکل بن جاتی ہے، لیکن شکل بنانے کی کوشش جو کرتا ہے وہ تکلیف میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ شکل دعاؤں سے بنتی ہے، خدمت سے بنتی ہے، اور جب بزرگوں کا وہ دعا مل جاتی ہے، آشیرواد مل جاتا ہے، تب جا کے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ وہ ان کی شکل ایک نئی شکل بن گئی ہے۔ لیکن ہمارا فرض، ہمارا یہ، ہمیں اپنی شکل بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو اس موسیقی کو سیکھ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اس علم کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا دھرم ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ استاد کی خدمت کریں، استاد جیسا گانے کی کوشش کریں، بجانے کی کوشش کریں، استاد کی نقل کریں، اور استاد کی جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان کو لینے کی کوشش کریں، اور پھر استاد کی، بزرگوں کی جب دعا ہو جائے گی تب شاید شاگرد کی بھی ایک شکل نئی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا میں گانا بجانا ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اور تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج استاد سلامت علی خان صاحب کو دنیا یاد کر رہی ہے، اور ان کی موسیقی کو سن رہی ہے، اور ان کی اولادوں کے ذریعے، ان کے شاگردوں کے ذریعے یہ موسیقی ہمیشہ ان کی امر رہے گی، اور وہ ہمیشہ دنیا ان کو یاد کرے گی، اور ہم سب کے دلوں میں وہ ہمیشہ راج کریں گے۔